الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس مدرسے کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران، ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی فکر کے ساتھ میں اور درد کے ساتھ میں عقائد کی اہمیت، ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں فکر کرتے ہوئے یہ جس جلسے کو رکھا ہے، اللہ اپنے کرم سے تمام مسجد کے ذمہ داران کو، مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داران کو، اور ختم نبوت کے حلقے کی تمام علماء اور خدام کو اپنے کرم سے شایع نشان دونوں جہانوں میں بدلہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند اہم باتیں اس وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا کے ایک حصے کو میں نے نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اسلام کی حالت پر ہی مرنا چاہیے، تمہاری موت حالت اسلام پر ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث کا وہ ٹکڑا جو نماز جنازہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہم من احییتہ منا
فأحیہ علی الاسلام، اے پیارے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب ہم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے تو ہماری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، دعا ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ ان دونوں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاصے کو اور حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں سے میری خاص گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو بڑے توجہ کے ساتھ میں سنیں اور آپس میں بالکل گفتگو نہ کریں، بڑے دھیان کے ساتھ جو باتیں بتائی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہیں، خدا را اس کو بڑی توجہ کے ساتھ میں سننا بھی ہے، اور ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی بستی میں جانے کے بعد کام بھی کرنے کی نیت ابھی سے کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے بات شروع ہونے سے پہلے کہ ہم یہاں کوئی بیان کو صرف سننے نہیں آئے ہیں۔ سننے اور سنانے کا وقت بہت چلا گیا ہے، یہ وقت کر گزرنے کا وقت ہے، یہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا چکے ہیں، حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں سے، دوستوں سے، نوجوانوں سے اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے بڑے درد کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اسلام کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ خدا را توجہ کے ساتھ میں بات سننا بھی ہے، اور یہ نیت کر کے جانا ہے اور ابھی کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جانے کے بعد اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں جانے کے بعد ہم ضرور کام کریں گے۔ تو دو باتیں کیا رکھنا ہے۔ نمبر ایک، ہمارے دشمن دو طرح کے ہیں، ہمارے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جس کی آرزو، تمنا اور خواہش اور کوشش اور منصوبہ اور پلان یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اپنے اللہ سے بھی کٹ جائیں، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں، اور چھوڑ کر وہ ہندو بن جائیں، وہ عیسائی بن جائیں، وہ کرسچن بن جائیں، وہ بدھسٹ بن جائیں، وہ جو چاہے بنے، بس ان کا تعلق اسلام سے نہ رہے۔ ایک دشمن یہ ہے جو ظاہر میں دکھتا بھی ہے، اس کا اپنا ایک لیبل ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے، اور ہر دن وہ کام کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، ہماری بستیوں میں آ رہے ہیں، ہمارے کالجز میں کام کر رہے ہیں، کالج کے بچوں سے مل رہے ہیں، کالج کے اندر پڑھنے والی اسلام کی بیٹیوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان سے ملاقات کر کے اپنا گراؤنڈ بنا کر کہہ رہے ہیں تم اسلام کو چھوڑ دو، ہندو بن جاؤ، تم اسلام کو چھوڑو، کرسچن بن جاؤ، تم اسلام کو چھوڑو، بدھسٹ بن جاؤ، تم جو چاہے بنو، بس اسلام کے ماننے والے نہ رہو۔ اور جو بلانے والا طبقہ ہے ان میں کوئی جس کا کسی کا نام ہندو کا لیبل ہے، کسی کا کرسچن کا لیبل ہے، کسی کا دہریے کا لیبل ہے، کوئی مذہب کو ہی ماننے والا نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے، ان سے ملاقات کر رہا ہے، باضابطہ محنت کر کے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اسلام سے باضابطہ نکل جائیں اور کفر کو اختیار کرے، اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اپنے آپ کو ہندو کہلائیں، اپنے آپ کو کرسچن کہلائیں، اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کا نہ ہو، اس طرح کی بات کہیں کہ میں ملحد آدمی ہوں، کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور یہ ہے یا نہیں ہے ہمارے شہر میں، ہمارے حیدرآباد کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ فتنے، اس طرح کے کام کرنے والے لوگ دیہاتوں میں ہے یا نہیں ہے ایسے لوگ، تلنگانہ اور آندھرا میں۔ یاد رکھیے میرے نوجوانوں،
میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں اس طرح کے لوگ شہر میں بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں۔ آئے دن آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اخبار پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹی وی چینلوں پر یہ نیوز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے محلوں میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں شادیاں رچا رہی ہے، کفر کو پسند کر رہی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے ہی اندر ایک علاقہ ایسا ہے، نام لینا نہیں چاہتا، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں کے کچھ گھرانے عیسائی بن چکے ہیں مکمل طور پر۔ اور طریقہ کار کیا بنایا گیا ہے ان کو عیسائی بنانے کا؟ ان مسلمانوں سے مل کر عیسائیوں نے، چرچ والوں نے، کرسچنوں نے ان سے یہ کہا اگر آپ کو داڑھی ہے تو داڑھی رکھیے، چرچ کو بھی آیا کیجیے۔ اگر آپ برقع پہنتی ہیں تو برقع پہن کر رہیے، نام آپ کا اگر رخسانہ ہے وہ رخسانہ ہی رہنے دیجیے، نام آپ کا عرفانہ ہے عرفانہ ہی رہنے دیجیے، نام آپ کا زینب ہے زینب ہی رہنے دیجیے، نام کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لباس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، برقع اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، کرتا پجامہ چھوڑ کر پینٹ شرٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، چڈی بنان پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، نام زینب رکھیے، لیکن آپ کرسچنوں کے چرچ کو آئیے۔ یہ صرف ان لوگوں کا چرچ ہے جو اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے ہمارے مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر یہ چرچ موجود ہے۔ کئی مسلمان گھرانے اس وقت میں ایسے چرچ کو باضابطہ جا رہے ہیں، نام بھی عبداللہ ہے، عبد الرحمن بھی ہے، نام زینب ہے، رخسانہ، عرفانہ، شبانہ ہے، برقع پہننے کی صورت میں اس حالت کے اندر چرچوں کو جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بتایا کر تیار کیا گیا ہے نہ آپ کو نام چھوڑنا ہے نہ لباس چھوڑنا ہے، بس اسلام کو چھوڑنا ہے، اور اسلام کے حلیے میں اور اس کپڑوں میں آپ کو چرچ کو آنا ہے۔ شہر حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری محنت آپ کو بتاؤں، ایک طبقہ تو یہ ہے، ایک دوسری محنت ہمارے کالج کے بچوں اور بچیوں پر یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر اسلام کے بارے میں شک اور شبہات کو پیدا کر دیا گیا، اور اس قدر ان کے دل و دماغ میں شک اور وسوسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا جو نیوزی لینڈ میں رہتا ہے، بنجارہ ہل کا، اس نے مجھے فون کیا ایک مرتبہ، فون کر کے اس نے سنایا کہ مولانا میرا ایک دوست ہے جو بنجارہ ہل کے علاقے میں رہتا ہے اور اچھا گھرانہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور پیسے کے اعتبار سے کوئی ان کو کمی نہیں ہے، پیسے کے اعتبار سے بہت مالدار گھرانہ ہے، اور پڑھائی کے اعتبار سے بھی پورا گھرانہ پڑھا لکھا طبقہ مانا جاتا ہے۔ میرے اس گھرانے کے اندر کا میرا ایک دوست ہے، آج وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ نام کی بھی کوئی چیز دنیا میں ہے کیا؟ اللہ نام کی بھی کوئی چیز دنیا میں ہے کیا؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب ایک دھندا ہے، ایک بزنس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یہ اللہ اور نبی یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کون بول رہے ہیں یہ؟ کوئی مندر کو جانے والوں کی اولاد نہیں، چرچوں میں جا کر موم بتیاں جلانے والوں کی اولاد نہیں، یہ ان کے بچے بول رہے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماں باپ مسجدوں کے پاس میں آ کر کے امام اور خطیب اور مؤذن سے یہ کہتے تھے کہ مولانا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا ان کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دے دیجیے، اور ان کو آپ ذرا کھجور چٹا دیجیے، شہد چٹا دیجیے، اور ان کا نام مسلمانوں کی طرح رکھ دیجیے۔ آج انہی کے وہ بچے جن کے کانوں میں اذان اور اقامت دی گئی، مسلمانوں کے گھرانوں میں پرورش ہوئی، یہی بچے جب جوان ہو کر کالجوں کے اندر پڑھنے کو گئے تو آج انہی کے بچے یہ کہہ رہے ہیں اللہ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ایک دشمن ہمارا تو یہ ہے، اور شہر حیدرآباد میں ایسے 20 واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں
یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اور سیم یہی صورتحال مسلمان گھرانوں کی، عورتوں کی اور لڑکیوں کی بھی ہے. اس طرح کے واقعہ کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، نبی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کو نہ ماننا چاہیے، یا پھر اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جانے والی، عیسائی بن جانے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد حیدرآباد میں بھی ہے، گاؤں کے اندر بھی ہے، ایک بڑی تعداد ہے. سنانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن اپنے مشن پر کام کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، ایکتا کے ساتھ، برادریوں کو لے کر کے کام کر رہا ہے. ایک فتنہ یہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دشمن ہے ہمارا. وہ دوسرا دشمن کون ہے؟ وہ دکھتا ہماری طرح ہے، نام ہماری طرح ہے، عبادت ہماری طرح کرتا ہے، ٹوپی پہننے والا ہے، داڑھی رکھنے والا ہے، نمازوں کو آنے والا ہے، برقع پہننے والے ہیں، سب کچھ ہماری طرح ہے، مگر ہمارے نہیں ہیں. دکھنے میں ہماری طرح ہے، عبادت میں ہماری طرح ہے، لیبل بھی مسلمانوں کا ہے، غیروں کا نہیں ہے. ایک دشمن تو وہ تھا جس کا لباس الگ، جس کا نام الگ، جس کا طریقہ الگ، جس کی عبادت گاہ الگ. وہ اپنے آپ بولتے ہیں عیسائی، بولتے ہیں بدھسٹ، بولتے ہیں دہریے بولتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک دوسرا دشمن ہے جس کا نام، جس کا کام اور جس کا لباس اور جس کا لیبل ہماری طرح ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں ہے. کون ہے وہ لوگ؟ جیسا کہ مولانا نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، نام لیا، بتایا کہ قادیانی ایک فرقہ ہے. تو وہ ایک قادیانی نہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں اس وقت میں جو ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارے نبی کا رشتہ چھیننا چاہتے ہیں. کیسے؟ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال رہتا ہے کہ جی جب ہمارے جیسے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، نام بھی وہی ہے، مسجد کو بھی آتے ہیں، تو پھر انہوں کیسا مسلمان نہیں ہوتے جی مل صاحب؟ عام طور پر یہ سوال مردوں کی بھی ذہن میں ہے، عورتوں کی بھی ذہن میں آتا ہے کہ برقع پہننے والی خاتون ہے، ہمارے محلے کی سب سے دیندار خاتون ہے اور نماز روزے کی پابند ہے، سخاوت کرنے والی ہے، اور وہ جو صاحب ہے وہ نمازی پرہیزگار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے. محلے کے اندر جب کسی غریب کی شادی کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ان کے گھر سے اس گھر کی بچی کی شادی کے لیے رقم جاتی ہے، چندہ جاتا ہے، سب کچھ کام کرتے ہیں، لیکن مسجد کے مول صاحب بول رہے ہیں انہوں مسلمان نہیں ہے کہتے. تو یہ دوسرا جو طبقہ ہے جو دکھنے میں بالکل ہماری طرح ہے ہو بہو، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے آج. اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، عقیدے کی اہمیت، ایمان کی حفاظت. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ان کے جو بنیادی جو باتیں ہیں، اصل میں اسلام کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اور بنیادی اہم ترین جو بیسک باتیں ہیں، اس میں ہمارا اور ان کا نظریہ بالکل الگ ہے. کیا ہے عقیدہ؟ کیا ہے؟ بار بار سنتے رہتے ہم، عقیدے کے اوپر بیان ہوں گا، عقیدے کے اوپر بیان ہوں گا، عقیدے کے اوپر بات آئیں گی. یہ عقیدہ سمجھ گئے تو دوسرا دشمن سمجھنا آسان ہو جاتا. تو سمجھیں گے نا؟ تھوڑی دیر ٹائم ہے نا سب کے پاس؟ انشاءاللہ بولو. تو عقیدہ کس کو بولتے؟ بار بار پوسٹوں میں پڑھنے کو ملتا، مسجد کے اندر امام صاحب بولتے، خطیب صاحب بیان کرتے، عقیدہ درست تو سب درست، عقیدہ صحیح تو سب صحیح. عقیدہ کیا چیز ہے؟ تو 5-7 منٹ میں اس بات کو سمجھ لینا ہے. عقیدہ بولے تو یہ جو نا عربک کا ورڈ ہے. کس کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے عقیدہ. اور جب ہم اس کو اردو میں دیکھیں گے، عقیدہ یہ ایک لفظ عقدن سے بنا ہوا ورڈ ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ گھیٹی مارنا.
کیا مطلب ہے؟ ہاں، کیا مطلب ہے؟ گھیٹی مارنا. تو کب مارتے گھیٹی؟ گھیٹی کب مارتے تھی؟ ایک دور اب تھا اور اب بھی ہے. آج کل گھیٹی کی جگہ بدل کے پیکنگ کی آ گئی. ہر چیز کیا ہو رہی ہے آج کل؟ پیکنگ ہو کے آ رہی. شکر پیک ہو کے آ رہی 1 کلو، تیل کی پیکٹ آ جا رہی گولڈ ڈراپ پیکنگ میں آ رہی. ورنہ پہلے کھلا تیل ملتا تھا. دکان کو جا کے بولتے تھے 25 روپے کا تیل دیو، 30 روپے کا تیل دیو، تو دکان والا تیل ڈالتا تھا. پرنی میں ڈالنے کے بعد کیا کرتا تھا؟ گھیٹی مار دیتا تھا. آج تیل بھی وہی ہے، بس شکل بدل کے کیا ہو گئی؟ پیکنگ ہوں گے، مشین سے پیک کر رہے ہیں آج. تو گھیٹی مارنا پیکنگ کرنا دونوں ایک معنی میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کب ہوتی گھیٹی مارنا اور پیکنگ کب ہوتا؟ جب کسی چیز کو کسی اندر میں سامان کو رکھ دیا جائے، کور کے اندر سامان کو اتار دیا جائے، سامان کی حفاظت کے لیے اوپر سے گھیٹی مار دی جاتی ہے، پیکنگ کر دی جاتی ہے. آج بھی جہاں دہی کی دکانیں ہیں، جا کے 20 روپے کا دہی لیو تو کیا کرتا دکان والا؟ دہی ڈالتا کور میں، اوپر سے گھیٹی مار کے دیتا. ملز کی دکان پہ چلے جاؤ کھانا لینے، آندھرا ملز، دال کھانا 4 سالانہ دیتا انہیں. وہ 4 سالن کے پیکٹوں کو دیکھو، سب کو کیا رہتی؟ گھیٹی پڑی ہوئی رہتی. اڈلی وڑا سانبر کی دکان پہ آج بھی چلے جاؤ، چٹنی لیے، چٹنی کے اندر بھی کیا ہے؟ گھیٹی پڑی ہوئی ہے. سانبر کی پیکٹ ہے، سانبر کو بھی سب کو گھیٹی ہے. تو یہ گھیٹیاں کیکو ہے؟ اس لیے ہے. ہاں، ویری گڈ، شاباش. حفاظت کے لیے ہے وہ، تاکہ اندر کا جو سامان ہے، دہی ہے، سالن ہے، تیل ہے، شکر ہے، وہ باہر گرنا نہیں. اندر کا سامان باہر گرنا نہیں، اور باہر کی جو گندگی ہے وہ اندر جانا نہیں. تو اس سامان کی حفاظت کے لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، پیکنگ کر دیتے ہیں، گھیٹی مار دی جاتی ہے، تاکہ اندر کا کوئی سامان باہر گر کر خراب نہ ہو جائے اور باہر کی گندگی اندر جا کر اس سامان کو خراب نہ کر دے. یہاں تک کہ جب سالن کو پکا دیا جاتا ہے تو ڈھکن بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی جانور اوپر سے گزر کر اس کے اندر گر نہ جائے، اس کی گندگی گر نہ جائے. ہر جگہ حفاظت ہو رہی ہے سامان کی. سالن بھی بنایا، دودھ بھی گرم کیا، چائے بھی بنائی، تب بھی اس کے اوپر ڈھکن ڈھانپ دیا جاتا ہے، تاکہ اندر کے سامان کی حفاظت ہو، وہ ابل کے باہر نہ گرے اور کوئی گندگی اوپر سے اندر گر کر خراب نہ کر دے. اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں عقیدہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو باتیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، ان تمام باتوں کو، جن کو ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، ان تمام باتوں پر یقین کے ساتھ میں گھیٹی مار دینا کہ یہ سب باتیں سچی ہے. یہ سب باتیں سچی ہے، میں اس کو مانتا ہوں. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، اب اس بات کے اوپر گھیٹی مار دی جائے کہ جی اللہ ایک ہے. کیسے ہیں ہم کو نہیں معلوم. کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا عرش پر رہتے ہیں. سوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ وہ ان کو اونگ آتی ہے. کیا وہ کھاتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ کھاتے بھی نہیں. جیسے انسانی ضرورتیں ہیں، انسانی حاجتیں ہیں، اللہ ایسی حاجتوں سے پاک ہے. تو جیسے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ وہ کھانے سے پاک، سونے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، گندگی سے پاک، تو اللہ ایک ہے کا مطلب یہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ ایک ہے ماننا، اور اس ماننے کے اوپر گھیٹی مار دینا کہ اب یہ جو میں بات کو مان چکا ہوں، اب میری اس بات کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت، باہر کی گندگی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو باہر کی کوئی گندگی، باہر کی کوئی طاقت، چاہے ہندو آ جاؤ، چاہے عیسائی آ جاؤ، کوئی بھی آ جاؤ، اجی اللہ ایک ہے نہیں، اللہ تو بہت ہے. نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا اللہ ایک ہی ہے. کیسے ہے؟ ایسے ہے.
ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا، اس بات کے اوپر گھیٹی مار دینا کہ اب کوئی دنیا کی طاقت چاہے اس عقیدے کو چھوڑنے کے واسطے، اس بات کو چھوڑنے کے واسطے میرے سامنے مطالبہ رکھے کہ ہم تم کو نیا گھر بنا کر کے دے دیں گے، تمہاری بچی کی شادی کرا دیں گے، تمہارے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہم تمہارے لیے نئے گھر کا انتظام کریں گے، تمہاری بچی کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، شادی کا وقت آئے گا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑے فنکشن ہال میں تمہاری بچی کی شادی کریں گے، بس اللہ ایک ہے بولنا چھوڑ دو۔ تو جس کی گھیٹی ڈھیلی رہیں گی انہیں پیسے کی لالچ میں، گھر کی لالچ میں، بچی کی شادی کے مسئلے میں کہیں پر بھی اپنا گھیٹی کھول دیتی ہے، اندر کا ایمان باہر نکل کے خراب ہو جاتا ہے، باہر کی گندگی اندر جا کے اس کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ گھیٹیاں ہیں، عقیدے کس کو بولتے ہیں؟ یہ گھیٹیاں ہیں ان باتوں کے اوپر مارنے کی جو باتیں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، ہم نے ان کو جانا اور ایمان ان پر لا لیے۔ اب مرے دم تک اس گھیٹی کو ڈھیلی ہونے دینا نہیں ہے، مرے دم تک اسی بات کو لے کر اس دنیا میں مرنا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا اسلام کے گھر میں پیدا ہونا کمال ضرور ہے، لیکن اصل کمال جو ہے وہ ایمان پر مرنا ہے، اصل کمال ایمان پر مرنے میں ہے۔ تو دوسرا جو دشمن ہے ہمارا، اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، یہ عقیدے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان تمام باتوں کو ویسا ہی ماننا جیسا نبی نے بتایا ہے، ماننے کے بعد اس کے اوپر یقین کر کے گھیٹی مار دینے کا نام عقیدہ ہے۔ اور اب عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہوتا؟ عقیدہ خراب کیسے ہو جاتا؟ پورے باتوں کو انکار کر دینے سے ہو جاتا، یا ایک بات کو خراب ہو جانے سے بھی پورا ایمان خراب ہو جاتا؟ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے میٹھا بنایا گیا، دعوت ہو رہی ہے اور میٹھا پک کر ریڈی ہے بالکل، اور ایک صاحب یا ایک کوئی خاتون اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو بغیر پیمپر میں گود میں لے کے ٹہل رہے تھے۔ اب ٹہلتے ٹہلتے وہ بچے نے پیشاب کر دیا، اس کی چند قطرے اس میٹھے میں گر گئے۔ پیتے کون تمہیں میٹھا استعمال کرتے نہیں؟ کرتے نہیں؟ بچے کو گود میں لے کے ٹہل رہے تھے، بچے نے پوٹی کر دی، اس میں سے کچھ حصہ گر گیا، استعمال کر سکتے؟ کیا کرتے؟ پورا میٹھا اٹھا کے، کتنی بھی محنت لگی ہوں گی، رات بھر بیٹھ کے بنائے ہوں گے شیرخرما، رات بھر بیٹھ کے بنائے ہوں گے کھیر، لیکن استعمال کے قابل ہے نہیں۔ ذرا سی گندگی گری، پوری کھانے کی چیز، استعمال کی چیز کیا کر دیے؟ پھینک دینا پڑے گا، ہے نہیں ہے؟ اسی طرح دوسری مثال، ہم قرآن کو مانتے نہیں مانتے؟ شاباش، کتنے آیتیں ہیں قرآن میں؟ ویری گڈ، 6666 آیتیں ہیں۔ شارٹ کٹ میں بولنا ہے تو 6666۔ کتنے؟ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ اب اگر کوئی ہندو یہ بولے، کوئی کرسچن یہ بولے، کوئی عورت کرسچن ہے وہ یہ بولے کہ دیکھو جی مول صاحب، میں کرسچن مذہب کو چھوڑنے ریڈی ہوں، ہندو مذہب کو چھوڑنے ریڈی ہوں، اور اسلام میں آنا چاہتی ہوں، اور کوئی آدمی بولے، کوئی جوان بولے کہ میں اسلام میں آنا چاہ رہا ہوں، پورے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے میں تیار ہوں، ریڈی ہوں، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو پورے اسلام کو مانوں گا، اور عورت کہہ رہی ہے پورے اسلام کو مانوں گی، اللہ کے ایک ہونے کو مانوں گی، نبی کے آخری ہونے کو مانوں گی، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے مانوں گی، ہر بات کو مانوں گی، بس ایک بات کیا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں نا، وہ سب کو مانوں گی، ایک آیت کو نہیں مانتی ہوں بول رہی۔ آدمی کیا بول رہا؟ پوری قرآن کو مانوں گا، ہر آیت کو مانوں گا، 6666 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت کون سی بھی نہیں مانتا ہوں بول رہا۔ مسلمان ہو سکتا انہیں؟ اسلام میں آتا بول تو قبول کر سکتے؟ کوئی بول سکتا ارے مول صاحب کیا پرابلم ہے جی، نماز کو مانتا ہوں بول رہا نا، روزے کو بھی مانتا ہوں بول رہا نا، نماز بھی پڑھتا کہتے، نبی کو بھی مانتا کہتے، آخری بھی مانتا کہتے، قرآن کو بھی مان رہا کہتے، ایک آیت کو نہیں مانے تو کیا ہوتا؟
کسی کے دل میں آ سکتا خیال یہ؟ کوئی بول سکتے ایسا؟ جائز ہے بولنا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں آنے کے واسطے اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں انٹری لینا چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہ قانون ہے اسلام کا کہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا ضروری ہے. پوری آیتوں کو مانے، ایک آیت کو بھی نہیں مانے تو اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تمہارا اسلام لانا قبول نہیں ہے. اگر اس کے باوجود وہ اسلام میں آنے والا مرد، اسلام میں آنے والی عورت جو ہندو مذہب کو چھوڑ کر آئی ہے، کرسچن مذہب کو چھوڑ کر آئی ہے، اب نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، حج کو بھی جا کر آ چکی ہے، عمرہ کر کے آ چکی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہی عقیدہ اور وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایک آیت کو نہیں مانتا ہے، نہیں مانتی ہے، تب بھی اس کو کیا نہیں کہا جائے گا؟ مسلمان. اگرچہ نماز پڑھنے والی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے بارے میں اسلام کا قانون یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ دوسری بات، اگر کوئی مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی جس کا باپ مسلمان ہو، دادا مسلمان ہو، پردادا مسلمان ہو، نانا مسلمان، پرنانا مسلمان، پوری پیڑھی کی پیڑھی مسلمان، دادی پردادی پردادی کے دادی، نانی پرنانی کے نانی، پورے نانیاں دادیاں پھوپھیاں سب مسلمان، کوئی بھی غیر مسلم نہیں. ایسے دیندار گھرانے میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی جس کے بارے میں پورا قلعہ یہ بولتا ہے، پورے قلعے کی عورتیں یہ بولتی ہے، ارے جی دیکھو یہ سب سے نیک خاتون ہے، نیک بچی ہے، نیک عورت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، ہر مہینے میں روزہ رہتی ہے، ہر وقت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، جب بھی کہیں پر کوئی تقاضا آ جاتا ہے کسی بچی کی شادی کا، یہ سب سے پہلے دان کرنے والی ہے، اس کے گھر پہ کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا. پورے محلے کی عورتیں، پورے قلعے کی عورتیں یہ بولتی ہے اگر یہ عورت دیندار نہیں تو ہمارے قلعے میں اس سے بڑی کوئی دیندار نہیں. اب ایسی لڑکی، ایسی عورت، ایسا لڑکا، ایسا آدمی اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو جی قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، میں بھی سب کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا، میں بھی سب کو مانتی ہوں، ایک کو نہیں مانتی. مسلمان رہے گی وہ؟ مسلمان رہے گا وہ آدمی؟ معلوم یہ ہوا اسلام میں آنا ہے تو ہر بات کو ماننا ہے، اسلام سے نکلنا ہے تو ہر بات کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اسلام کی کسی ایک اہم بات کا انکار کر دینے سے آدمی آٹومیٹک اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسا کہ یہ عورت اور یہ بچہ جو پیدائشی طور پر مسلمان، اس کے خاندان والے مسلمان، پوری کی پوری پیڑھی مسلمان ہیں، لیکن آج ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو نہیں مانتے. آنکھ بند کر کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب ان کا تعلق اسلام سے نہیں رہا. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ تو میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں دوسرا جو فتنہ اور دوسرا جو دشمن ہمارا ہے وہ اسی رخ پر کام کر رہا ہے. وہ ہم کو پورے اسلام سے نکالنے کی محنت نہیں کر رہا ہے، اسلام کی کسی ایک بات کا انکار بنا کر اسلام سے نکالنے کی محنت کر رہا ہے. وہ ہم سے پورے اسلام کو نہیں چھین رہا، وہ ہم سے پورے دین کو نہیں چھین رہا ہے. وہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پورے قرآن کا انکار کر دو، وہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پورے دین کا انکار کر دو، بلکہ دین کی چند اہم باتوں میں سے ایک بات کا انکار کرا رہا ہے. ایک بات کا بھی انکار کر دیں گے آٹومیٹک کیا ہو جائیں گے؟ اسلام سے نکل جائیں گے. جیسے مولانا مصباح صاحب نے اپنے خطبے میں، اپنے خطاب میں کہا، اور مفتی عبد المنعم صاحب نے اشارہ کیا اور بتایا، جیسے اسلام کا عقیدہ ہے کہ مہدی پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب آنے والے ہیں مہدی. اب دشمن کیا محنت کر رہا ہے؟ اوریجنل مہدی کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ مہدی کو کھڑا کر دیا. اب عورتیں ہوں، بچے ہوں، اس کالج کے لڑکے لڑکیاں ہوں، جن کو اصلی مہدی کون ہے نہیں معلوم، تو ڈپلیکیٹ مہدی کو اصلی سمجھ کے اس کے پیچھے چلے گئے.
ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب کب نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، کیا سچویشن ہوں گی، کیا حالات اس دور کے ہوں گے، کیا کرائسس پورے ورلڈ میں اس زمانے میں برپا ہوں گے، کن حالات کے اندر وہ آئیں گے، یہ بھی اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بتایا ہے۔ اب ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جن کو یہ حقیقتیں نہیں معلوم اور کبھی علماء سے سنا نہیں، کبھی کتابوں میں پڑھا نہیں، تو اب اصلی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کے چکر میں اور ان کے ماننے کے چکر میں جب لوگوں نے ان کو ڈپلیکیٹ عیسیٰ کا تعارف کرایا، انہوں نے اصلی عیسیٰ کے بجائے ڈپلیکیٹ عیسیٰ کو صحیح عیسیٰ سمجھ لیا، اور ان کو جھوٹا عیسیٰ کو اصلی عیسیٰ سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انہوں جیسا بتائے اس کو دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، اس وقت قلعہ گولکنڈہ کے اندر اس طرح کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس فتنے کا نام ہے فیاض بھیا کا فتنہ۔ زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، وقت بہت کم ہے، بات کو مجھے ختم کرنا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنہ اس وقت میں ہماری گلیاروں میں، ہمارے علاقوں میں کام کر رہا ہے، وہ فتنہ ہے فیاض بھیا کا فتنہ، جو لوگوں کو علاج کے نام پر اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ علاج کے نام پر آپ کو بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو کہتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں آ جاؤ، آپ کو قرآن کی آیتی دی جائے گی، نبی کی دعائیں بتائی جائیں گی، آپ کو نماز بتائی جائیں گی، آپ وہ نماز پڑھو، آپ وہ ذکر کرو، اور کچھ کال ریکارڈنگ آپ کو دیے جائیں گے، جس کو آپ کو ہیڈ فون لگا کر سنتے رہنا ہے صبح سے شام تک۔ آپ جتنا سنیں گے اتنی بیماری آپ کی بھاگے گی، تمام گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، پاکیزگی آپ کو ہوگی اور آپ اچھے بنیں گے۔ آپ کو کسی دوا خانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی میڈیکل کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہمارے اس قلعے کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ عورتوں کی لون سے بڑی محنت ان کی ہو رہی ہے، اس لیے تمام عورتوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے جہاں جہاں کی خبریں آپ کو ملے، اپنے محلے کے امام اور خطیب کو اس کی اطلاع دیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرے کا فتنہ ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں بولیں گے نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، ایسا مت کرو، وہ سب دین کی بات بتائیں گے، لیکن کسی ایک جگہ پر لے جا کر آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں گے۔ کسی ایک بات میں بھی اگر گڑبڑ ہو گئی تو پورا اسلام اور پورا دین ہم سے نکل جائے گا اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ جو فیاض بھیا کا فتنہ ہے، عورتوں کی لائن سے قلعے کی گلیوں میں بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، بیماروں کو ڈھونڈتے ہیں، پریشان حال لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کو جا کر کے آڈیو ریکارڈنگ میموری کارڈ دے رہے ہیں کہ یہ سنتے رہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی خواتین، جتنی طالبات، جتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہے، ان سے خصوصیت کے ساتھ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے علاقے کے اندر اپنے بہنوں کی، اپنے لوگوں کی ایمان کی فکر کیجیے، اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی فکر کیجیے۔ ہمارے پاس میں جو کال ریکارڈنگ ہو، اس کے اندر باضابطہ قلعہ گولکنڈے کا نام موجود ہے۔ کال ریکارڈنگ میں باضابطہ بات چیت ہو رہی ہے، قلعے کا نام لے کر بات ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے ماننے والے یہ فیاض کے فالوورز کی یہاں کے قریب کی ایک حصے میں ان کی اپنی دکان بھی ہے، جس کو وہ لوگ آرگینک آئٹم کے نام سے چلا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قدرتی آئٹم ملتے ہیں کھانے پینے کے، یہ چیزیں کھائیں گے تو تم کو شوگر نہیں ہوگا، یہ چیزیں استعمال کریں گے تو بی پی نہیں ہوگا، یہ کھائیں گے تو یہ بیماری سے بچیں گے۔ ساری چیزیں اچھی ضرور ہے، لیکن ان کے عقیدے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ فیاض کی جو کال ریکارڈنگ ہے، اس میں فیاض نام کا آدمی بات کرتے ہوئے ایک عورت سے کہتا ہے کہ دیکھو ایمان کیا ہے، میں سادے سے جملوں میں بتا رہا ہوں کہ میری پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ایک ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کو ماننا اللہ کو ماننا ایک ہے۔
اور یہ فیاض کیا کہہ رہا ہے؟ فیاض کو ماننا اللہ کو ماننا ایک ہے۔ اب آپ بتائیے، سوچئے کہ نماز کی بات ہو رہی ہے، ذکر کی بات ہو رہی ہے، اچھی باتوں کی تلقین، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ کا نبی کسی سے کبھی کوئی چیز پڑھتا نہیں۔ کبھی بھی دنیا کے کوئی نبی کس سے پڑھتے؟ اللہ ان کو ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ ان کو علم دیتے ہیں۔ اور یہی جملے ہو بہو تقریباً فیاض اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں کسی سے آج تک کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، کسی نے میری گائیڈین نہیں کی، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے میری رہنمائی کی ہے۔ اب آپ سوچئے، علاج کے نام پر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، علاج کے نام پر عورتیں نکل کر محنت کر رہی ہیں، علاج کے نام پر قلعے کے اندر گھروں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور کیا چیز دیداری ہے؟ صحت لے لو ایمان دے دو، صحت لے لو ایمان دے دو۔ تو اس طرح کے لوگ ہمارے محلے میں بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مفتی عبد المنعم صاحب موجود ہیں، مولانا خواجہ نذیر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کی ایک ٹیم یہاں پر باضابطہ کام کر رہی ہے۔ ٹولی چوکی کے حلقے کے زیر اہتمام، جس کے صدر اور قائد ہم سب کے مربی اور بڑے حضرت مولانا مصباح صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا پہلا خطاب آپ نے یہاں پر سنا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ آپ کی نگرانی میں ختم نبوت کی ٹیم اس علاقے میں کام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو دوستو، نوجوانوں، یہ کام بہت بڑا کام ہے۔ قلعے کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، گھر گھر تک جانا، کھٹکا مارنا، ان کو صحیح اسلام کا پیغام پہنچانا، صحیح عقیدے کی بات پہنچانا صرف 2-4 لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم گلی گلی میں نکلیں اور گھر گھر جائیں، دستک دیں، کھٹکا مارے، بل مارے، ان کو بتائیں، ان سے کہیں کہ دیکھو آج ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں نبی کا دین خطرے میں ہے۔ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، قرآن سے علاج کے نام پر، صحت دے دینے کے نام پر آج ہم سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ حضور کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے اب نئی بات کہی جا رہی ہے کہ فیاض کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کرنے کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا ان باتوں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ گمراہ عقیدوں کا پرچار ہماری گلیوں میں، ہماری عورتوں میں ہو رہا ہے۔ آپ مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اتنا بڑا مشن ہے، اتنی بڑی تحریک ہے، ایمان بچانے کی یہ مہم میں کہیں اکیلے مولانا سے اور خطیب صاحب سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ کام ہم سب کو مل کر کرنے کا کام ہے، ایمان بچانے کا کام۔ یہ ایک فتنہ نہیں ہے اس علاقے میں، اور بھی فتنے ہیں، میں نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ قلعے سے بالکل باہر لنگر ہاؤس کی پٹی پر چلے جائیں گے تو لاک ڈاؤن سے پہلے ایک اور فتنے کے ماننے والے کو پکڑا گیا تھا مسجد میں پرچار کرتے ہوئے، نوجوان بچوں کو بھٹکا رہا تھا ایک نوجوان لڑکا۔ اس فتنے کا نام ہے شکیل بن حنیم، جس کا محور اور بات چیت کا بیس یہ ہے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، دجال نکل چکا ہے، اور کہاں ہے؟ بہار کے ایک آدمی کو مہدی عیسیٰ منوا رہے ہیں۔ اور کالجز کے کئی بچے اس کو سچ میں بات کو مان کر، اس کی بات کو صحیح سمجھ کر حیدرآباد کو چھوڑ کر وہاں جا کر بیعت کر کے آ رہے ہیں۔ بالکل قریب، قلعے کے بالکل قریب کا واقعہ ہے۔ تو یہ دوسرا فتنہ قلعے کے بالکل قریب میں کام کر رہا ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ عقائد کا ہے، کئی مسلمان مردوں کو، عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، عقیدے کیا چیز ہے، کون سی باتوں کو ماننا ہے، کون سی بات کا انکار کرنے سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، فتنوں سے باخبر کرنے کے لیے یہ ختم نبوت کے ذمہ دار علماء یہ فکر کرتے ہوئے، اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، اپنے گھر بار کی فکر نہ کرتے ہوئے، ہر علاقے کے اندر ایک بچوں کے ایمان بچے، بڑوں کا ایمان بچے، عورتوں کا ایمان بچے، ہماری بچیوں کا ایمان بچے، اسی فکروں کے اندر صبح شام لگے ہوئے ہیں۔ اور مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے علاقے کے اندر یہ علماء کرام نوجوان بچوں کو لے کر کچھ پلے کارڈ لے کر گشتی مہم کے نام پر پھر رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، ان علماء کرام کا آپ اس مہم میں، اس محنت میں ساتھ دیجیے۔ اب ان علماء سے کہیے مولانا
دین بچانے کے لیے، ایک ایک امتی کا ایمان بچانے کے لیے میں کیا کام آ سکتا ہوں، میرے لائق کیا کام ہے، مجھے بتائیے۔ عورتیں کہیں مولانا ہم گھروں کو اب جا رہی ہیں، بتائیے یہاں سے جانے کے بعد ہم کو ہمارے محلے میں کام کیا کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹی کا ایمان بچانا ہے، اپنی بہن کا ایمان بچانا ہے، میری امی جان کا ایمان بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا تو ایمان بچا رہے، میری آنکھوں کے سامنے میری امی جان، میری بہن، میری بیٹی، میری بہو جہنم کے گھڑے میں چلے جائے، کیسے چلے گا؟ اور ہم میں کا ہر آدمی، ہر نوجوان، ہر بوڑھا یہ فکر کرے کہ جی میں باقی رہوں، میں نمازی تو رہوں، لیکن میرا بیٹا کالج کو جانے والا ہے، میرا بیٹا اسکول کو جانے والا ہے، میرا بیٹا کمپنی میں جاب کرنے والا ہے، میرا بیٹا ہوٹل میں کام کرنے والا ہے، میرا بیٹا بنڈی ڈھکیلنے والا ہے، میرا بیٹا آٹو چلانے والا ہے، بڑی غریبی میں زندگی گزار کر اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ ہاں ہاں کھانا ملے تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کے نیچے، ناکوں کے نیچے آقا کی غدار بنے۔ اس کی فکر ہماری ذمہ داری ہے، اس کی فکر کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، دوستوں اور ماؤں سے خصوصی گزارش ہے کہ ختم نبوت کی طرف سے یہ جو اجلاس کیا گیا، اس کا مقصد صرف سننا اور سنانا، کانوں کا مزہ لینا اور چلے جانا نہیں ہے۔ دوستو، ایمان کی ایمرجنسی کا دور آ گیا، ایک ایک بچے کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ ایک طرف باہر کا دشمن آواز لگا رہا ہے روزانہ کہ اسلام کو چھوڑو، ہندو بن جاؤ، تمہاری جان بچے گی، تمہارا گھر بچے گا، تم سلامت رہو گے۔ ایک یہ خوف، گاؤں کے اندر ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر مورتیاں لگی ہوئی ہے، جا کر کے دیکھیے کبھی آپ آندھرا کے علاقے میں جائیے، وہاں آپ کو 20 ایسے مکانات میں دکھا سکتا ہوں لے جا کر جہاں ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک بچہ اور بچی کرسچن بن چکے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہمارے اندر کا فتنہ، جس کا لیبل ہماری طرح، نام ہماری طرح، عبادت ہماری طرح، لیکن پرچار اسلام کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک بات کے اندر ہم کو گمراہ کر کے اسلام سے نکالنے کی محنت میں لگا ہوا۔ تو دونوں دشمنوں سے لڑنا ہے، اور بڑے باہر کے دشمن سے زیادہ اپنے گھر کے اندر کے دشمن سے پہلے بچنا ضروری ہے۔ ایک کام تو یہ ہے میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، کہ یہ علماء کرام جو مہینے میں ایک مرتبہ گلی گلی میں پھر کر ایمان بچانے کی آواز لگا رہے ہیں، آپ ان علماء سے مل کر کہیے مولانا ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ نمبر 2، جیسے آج یہ پروگرام یہاں ہوا اور دوسرا ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ایسا اس طرح کے پروگرام کو پورے قلعے کے اندر پھیلا دیجیے۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں اس پروگرام کے کرنے کی آپ کوشش کیجیے۔ مسجد کے ذمہ داروں سے ملیے، محلے کے گھرانوں والوں سے ملیے، ان سے کہیے کہ عورتوں کو جمع کرو، علماء کو ہم بلائیں گے، اس طرح کی بات سمجھائیں گے، اس لیے کہ ایمان کا بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ چپی اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم کو ایمان کی حالت میں مرنا ضروری ہے، اور حضور نے نماز جنازہ کے اندر یہ دعا نہیں سکھائی کہ اللہ جب تک اسلام پہ، جب تک زندہ رکھیے اسلام پہ رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے ایمان پر موت دی تھی۔ کتنی بڑی دعا اللہ کے نبی جنازے میں سکھائے۔ اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ایمان بچا کر اس دنیا سے جانا بہت بڑے چیلنج کا مسئلہ ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے۔ تیسری اور آخری گزارش اور آخری بات، جو لوگ ختم نبوت سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے کنیکٹ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہر 3 مہینے میں علاقے کے نوجوان بچوں کو جوڑ کر 24 گھنٹے کا ایک پروگرام، جس میں کالج کے بچے، اسکول کے بچے، آئی ٹی کے بچے، اور جو نوجوان لڑکا ابھی بزنس میں لگا ہوا ہے، ایسے نوجوانوں کو جوڑ کر 24 گھنٹے میں حیدرآباد میں جتنے فتنے کام کر رہے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، کون کون لوگ ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ہر 3 مہینے میں۔ ابھی گزشتہ مہینے کے اندر ٹولی چوکی مسجد آمینہ پیراماؤنٹ کالونی کے اندر ایک بڑا 24 گھنٹے کا پروگرام ہوا، جس میں قلعے کے نوجوان بچے اور جتنا ختم نبوت ٹولی چوکی کا دائرہ ہے، جس میں شیخ پیٹ کا حلقہ ہے، ایم ڈی لائن ہے، آپ کا قلعہ ہے، نارسنگی کا ایریا ہے، یہاں کے ہر امام نے بچوں کو جوڑ کر ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا۔ 26 گھنٹے کا یہ پروگرام چلا تھا، مغرب سے لے کر دوسرے دن عشاء تک۔
جس میں ان بچوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بیٹا تمہارے ایمان کے لیے یہ لوگ خطرہ ہے، یہ فتنہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ ہمارے درمیان یہ نام سے کام کرتے ہیں۔ جب بچوں کے سامنے یہ تمام تفصیلات آئی بیانوں کے بعد، وہاں کے نوجوان جو بچے شریک ہوئے اس پروگرام میں، کئی نوجوان بچوں نے ان علماء کرام سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ مولانا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہمارے پاس تو کالج کے اندر بچے یہ ویڈیو بتا کر ہمارا ایمان خراب کر رہے تھے۔ آئی ٹی کے بچوں نے کہا کہ ہمارے اندر آئی ٹی کے اندر تو ایسے لوگ نماز ہی پڑھا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کام ٹولی چوکی میں کیا گیا ہے، ایک بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے، 26 گھنٹے کی ترتیب چلائی گئی، کئی علماء نے بچوں کو جوڑا اور وہ بچے آج سمجھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آئندہ یہ پروگرام آپ کے قلعے میں کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیگر کے محلے کے ان بڑے لوگوں کو جوڑ کر، مولانا عبد المنعیم صاحب ہیں، نذیر صاحب ہیں، مصباح صاحب ہیں، ان کے پاس میں جا کے کہیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اپنے قلعے کی ایک ایک بستی سے ہر بچے کو جوڑیں گے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آقا کے دین کا مسئلہ ہے اور ہماری آرزو اور تمنا ہی ہے کہ ہمارے بچے اسلام پر جیے، اسلام پر مریں۔ کریں گے نا سب ساتھی انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسے یہ بچوں کا جوڑ ہو رہا ہے، خواتین کا بھی پروگرام 24 صبح سے شام تک کا چلایا جا رہا، صبح 9 بجے سے لے کر مغرب تک۔ تو جو لوگ تیار ہوں وہ علماء کے آ کر کہے کہ مولانا 3 مہینے 4 مہینے میں ایک بار ہم اپنے اپنے محلے کی عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو پروگرام میں بھیجیں گے، آپ ان کو بتائیے کہ فتنے کیا چیز ہیں، کون کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام لوٹ رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ایمان کے نام پر ہمارا ایمان لوٹ کے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو بتائیے۔ یہ کرنے کے کام ہے دوستو۔ اللہ پاک کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اسلام پر جینا اور ایمان پر مرنا ہم سب کا مقدر فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، واغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب۔ پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے پیارے اللہ آج کا یہ پروگرام مسجد اشرفی کے اللہ مدرسے کے اندر ہوا ہے، اے اللہ جی آپ کی عزت کی قسم ہے مولا، کوئی دنیا طلب کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اے اللہ کیسے ہمارے گھر سنور جائیں، کیسے دنیا کی دولت ہمارے گھروں میں جمع ہو جائیں، اے اللہ کہ اس فکروں کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ یہ علماء کرام نے یہ محنت کی ہے، آواز لگائی ہیں، مسجد کے ذمہ داروں نے، مدرسے کے ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے مولا کہ تیرے دین کی کیسے حفاظت ہو جائیں، کیسے آپ کے ماننے والوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائیں، کیسے ان کے سینوں کے اندر جو چنگاریاں ناموس رسالت کی جل رہی ہیں، پیارے آقا کا نام بسا ہوا ہے، کیسے اس نام کی مرتے دم تک حفاظت ہوتی رہیں، اس علاقے کے ایک ایک بچے کا ایمان کیسے بچ جائیں، اس علاقے کے ایک ایک بچی کا ایمان کیسے محفوظ رہیں، اے اللہ اس علاقے کے مردوں کا عورتوں کا ایمان کیسے بچیں اور کیسے دشمن اسلام سے، آپ کے دین کے غداروں سے، نبی کے غداروں سے ایمان کیسے بچایا جائیں۔ اے اللہ اس فکروں کے لے کر یہاں سب آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، معصوم بچیاں آئی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی آ گئے ہیں، اے اللہ اپنے 2 پیرے کا کھانا چھوڑا ہے، مصروفیتوں کو چھوڑا ہے، پیاری اللہ صرف نسبت ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کا دین محفوظ رہے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے دین محفوظ رہے گا، لیکن اے اللہ ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہو گئے کہ آپ کے دین کی حفاظت کے پہرے داروں میں، دین کے چوکی داروں میں، آقا کے دین کی حفاظت کے دیوانوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائیں، ان بچیوں کا نام شامل ہو جائیں، ان بیٹیوں کا نام شامل ہو جائیں۔
جائیں، ان ماؤں کا نام شامل ہو جائیں۔ پیارے اللہ، آپ کی ذات بے نیاز ذات ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ میں آیا تھا، ساز و سامان کے ساتھ میں آیا تھا، اے اللہ آپ کی قدرت بڑی بے نیاز ہے، آپ نے پرندوں کو بھیجا تھا، ابابیلوں کو بھیجا تھا، معمولی پرندوں کو بھیجا تھا، آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کا سامان خود فرما لیا ہے مولا۔ آپ کو ہماری ضرورت بالکل نہیں ہے اے اللہ، آپ کو آپ کے دین کو بچانے کے لیے ہم گنہگاروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پیارے اللہ آپ بے نیاز ذات ہیں، اے اللہ آپ غنی ذات ہیں، محتاج تو ہم ہیں۔ پیارے اللہ ہم کو کسی قابل بنا دیجیے نا، ہم کو کسی قابل بنا دیجیے نا، اے اللہ کچھ کام ہم گنہگاروں سے بھی لے لیجیے، کچھ کام ہم بے کسوں سے بھی لے لیجیے، اے اللہ ہم نااہلوں سے بھی لے لیجیے، ہم گندے بندوں سے بھی لے لیجیے، اے اللہ جی محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے مولا۔ بے شک کھاتے آپ کہیں، پیتے آپ کہیں، پہنتے آپ کہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے مولا، پھر بھی ہم اے اللہ آپ کی زمین پر اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے خیالات میں گم بہیں، اے اللہ آپ کو بھول گئے۔ کھانا آپ کا ہے، پینا آپ کا ہے، آسمان آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، روشنی آپ کی ہے، اندھیرا آپ کا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ، پھر بھی آپ کو بھول گئے، آپ کے دین کو بھول گئے، آپ کے نبی کو بھول گئے، آپ کے بھیجے قرآن کو بھول گئے۔ اللہ جی اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں، اللہ جی ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں مولا آپ ہم کو معاف فرما دیں گے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں مولا معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ جی ہم سے کچھ دین کا کام لے لیجئے نا، دین کا کچھ کام لے لیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ میں اللہ جی دین کی حفاظت کا، ختم نبوت کے پہرے داروں کا ہم سے کام لے لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے عاجزانہ طور پر یہ گزارش رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ مولا ہمارے دل چاہے تب بھی کام لے لیجئے، دل نہیں چاہتے ہیں پھر بھی لے لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عزت کی قسم ہے مولا، آپ کو آپ کے رحمت کی قسم ہے مولا، آپ کے کرم کی قسم ہے مولا، اے اللہ ہم نہیں چاہے مولا، ہمارے دل تیار نہ ہو مولا، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں مولا ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ لیجئے، گھسیٹ کر زبردستی ہماری پیشانیوں کو جھکا کر کے اے اللہ آپ اپنے دین کی حفاظت کے کام ہم سے لے لیجئے، ہم سے لے لیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن ہو مولا حضور انور وہاں کھڑے ہوں، روز وہاں پر کھڑے ہوں، زمزم کے اے اللہ حوض کوثر کے پاس میں کھڑے ہوں، اور آقا کے پاس جب ہم کو بلایا جائے فرشتے یوں آواز لگائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ آپ کی امت کے غلام، اور یہ ہے آپ کی امت ہی جو آپ کے اے اللہ کے نبی آپ کے دین کی حفاظت کے لیے بے چین رہتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے ختم نبوت کی حفاظت کے پہرے دار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کھاتے بھی تھے، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ تھے جو قلعے کے اندر رہتے تھے۔ آپ کی امت کو جب خبر ملی، آپ کے غلاموں کو جب خبر ملی یہاں دین کا دشمن آ چکا ہے، آپ کے قرآن کا دشمن آ چکا ہے، آپ کے دین کا دشمن آ چکا ہے، دین کا ڈاکو آ چکا ہے، انہوں نے اپنے چین کو کھو دیا، اپنی بے چینی کو کھو دیا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، آوازیں کسنے لگے، نعرے لگانے لگے، آ جاؤ آج نبی کا دین خطرے میں ہے، اپنے دین کو اپنی بے چینیوں کو قربان کر دو، اپنے عیش کو قربان کر دو، اپنے آپ کو نبی کے لیے قربان کر دو۔ یہ گلی میں پھرتے تھے، پلے کارڈ لے کے پھرتے تھے، لوگ ان پر ہنستے تھے، تانے کستے تھے، کیسے دیوانے لوگ ہیں، کیسے دیوانے لوگ ہیں، کیسے مجنون لوگ ہیں، کچھ کارڈ لیے پھر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں فتنہ شکیل سے بچو، فیاض سے بچو، گوہر شاہی سے بچو۔ لوگ ہم کو دیکھ کر کہتے تھے عجیب دیوانے ہیں، عجیب پروانے ہیں، عجیب مستانے ہیں، ارے بے وقوف لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ دیوانے ضرور تھے، آپ کی محبت کے دیوانے تھے، آپ کی ختم نبوت کے دیوانے تھے، آپ کے قرآن کے دیوانے تھے، دین کی حفاظت کے دیوانے تھے۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ کو ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں
اللہ کے حکم سے پیش کر رہے ہیں. آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیے اور جنت میں پہنچانے کا راستہ بتا دیجیے. اے اللہ ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں بس یہی ہے پیارے اللہ. ہمیں کچھ نہیں چاہیے مولا، کچھ نہیں چاہیے. اے اللہ بس کل قیامت کے دن ہو، حضور کی ایک نظر ہو اور جام کوثر آقا کے ہاتھوں سے پلا دیا جائے اور آقا کی معیت میں اور آقا کی پہرےداری میں اور آقا کے پڑوس میں کل جنت کا پڑوس ہم کو مل جائے. اس سے بڑھ کر مولا ہماری کوئی تمنا نہیں ہے. بس اس آرزو کو اور اس دعا کو آپ قبول کر لیجئے، اس تمنا کو قبول کر لیجئے. اور پیارے اللہ یہ حصہ ہمارے ماں باپ کا بھی مقدر بنائیے، ہمارے بیٹوں کا بنائیے، ہماری بیٹیوں کا بنائیے، ہمارے بھائیوں کا بنائیے، ہمارے علاقے کے ہر مسلمان کا بنا دیجئے. پیارے اللہ اسی فکروں کو لے کر یہاں کے علماء بے چین ہیں، فکروں میں ہیں، درد میں ہیں، خلوص میں ہیں. اے اللہ استقامت کا پہاڑ بنا کر کے ان کو کھڑا کر دیجئے. پیارے اللہ کوئی ساتھ دے نہ دے آپ کے مدد اور آپ کے نصرت کو ضرور ہمارے ساتھ میں شامل حال رکھیے. اے اللہ جب جب لوگوں کے حوصلے ٹوٹے ہیں اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دین کے پہرے داروں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. پیارے اللہ ماحول سے مسترب ہو کر ہمارے حوصلوں کو ٹوٹنے مت دیجیے. جب جب ہمارے علماء کے حوصلے ٹوٹنے لگے اے اللہ ان کے دلوں پر اطمینان کی کیفیتوں کو آپ اپنے کرم سے اتار دیجیے. اور اے اللہ دین کے پہرے دار بنا کر اے اللہ مرتے دم تک علاقوں کی حفاظت کرنے والا علاقوں کے پہرے دار بنا کر اے اللہ انہیں چوکیدار بنا کر کے رکھ دیجیے. ختم نبوت کا چوکیدار بنا کر کے رکھیے. اے اللہ کسی بھی صورت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے مولا ہم گنہگار بن جائیں، اعمال خراب ہو جائیں، لیکن اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کی پہرے داری سے تاج ختم نبوت کی اور ناموس رسالت کی پہرے داری سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمائیے، کبھی محروم نہ فرمائیے، کبھی محروم نہ فرمائیے، کبھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک آقا کے دین کی نسبت پر حفاظت کرنے والوں میں شامل رکھیے، مرتے دم تک شامل رکھیے. اور اے اللہ اسی راستے کی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ شہیدوں میں شمار کرا دیجیے، شہادت کا راستہ دے دیجیے. کل قیامت کے دن ہو مولا اگر کل قیامت کے دن آئے اللہ آپ ہمارے ماں باپ سے پوچھے بتاؤ تم کیا لائے ہو، وہ دن ہو مولا کہ ہماری مائیں کہے، ہمارے باپ کہے، ہمارے بھائی کہے ہاں اللہ جی کچھ نہیں لائے ہیں بس ختم نبوت کے شہید کو لائے ہیں. ایسا اعزاز اور ایسی نسبت ہمیں بھی نصیب فرمائیے، ہمارے ماں باپ کو بھی نصیب فرمائیے. جو مانگا ہے اپنے کرم سے دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور